جو جس طریقے سے ہٹایا گیا وہ ایک طریقہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اس سے جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہی کچھ کر سکتی تھی. ابھی یہ بڑے باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ ٹیمپرری تھا یا کچھ تھا، بٹ یہ ایک آرٹیکل 370 اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے اس میں مفادات تھے. یہاں کے جو ایک انڈر ڈیولپ اسٹیٹ تھی، اس کی ایک ہلی اسٹیٹ تھی، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ چیزیں ساری اس وقت جب آرٹیکل 370 بنایا گیا تو یہ سب اسی لیے رکھا گیا. پر اسے ہٹانے کے لیے لوگوں سے نہیں پوچھا گیا، جو بہت غلط ہے. اگر یہ اسمبلی سے کہتے، ہماری جے اینڈ کے اسمبلی ہوتی، وہ اس کو ریکمنڈ کرتی یا کچھ بھی، تو وہ الگ بات تھی. تو اس سلسلے میں بھی سپریم کورٹ میں اس اپلیکیشن سے لگائی کہ بھئی یہ ایک غلط طریقہ ہے، بوتھ 35A اور آرٹیکل 370. لیکن یہ ہے کہ بہت دیر تک اس چیز کو رکھا گیا، جبکہ اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جانا چاہیے تھا. بٹ پھر بھی چیف جسٹس نے ایک سیریسلی یہ کہا ہے کہ ہم اسے ریگولرلی ہیئرنگ میں لے کے اس پر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیں گے. تو ہمیں بڑی ہوپ ہے کہ صاحب یہ جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی سپریم عدالت ہے، سپریم کورٹ، یہ کوئی نہ کوئی ایک صحیح فیصلہ جو ہے وہ یہاں لوگوں کے ہت میں، جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں اور جموں کشمیر اسٹیٹ کے ہت میں ضرور دے گی. کیونکہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ ایک ریلیشن بناتی تھی جموں کشمیر اور دیش کا. پر اگر لیگل بات اس میں تھی، اب اس وقت جو ایگزیکیوٹو نے اس میں جو فیصلہ لیا ہٹانے کے لیے، جو پارلیمنٹ میں بل لایا گیا اسے ہٹایا گیا، مجھے لگتا ہے یہ لڑائی اب دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں بن چکی ہے. ایک تو ایگزیکیوٹو، جسے ہم پارلیمنٹ بولیں گے اور گورنمنٹ آف انڈیا بولیں گے، اور جو لیگل لیومنری جو ہماری اس کی ہیڈ ہے، دیٹ از سپریم کورٹ. اب ان دو بڑے طاقتوں کے بیچ میں جو لڑائی ہوگی تو فیصلہ وہی ہوگا جو لیگل ہوگا. تو وی آر ہوپ فل کہ صاحب اس میں کوئی نہ کوئی صحیح فیصلہ لیگل طریقے سے آنا چاہیے، نہ کہ پولیٹیکل طریقے سے. کیونکہ آفٹر آل ایوری تھنگ از رولڈ انڈر لا، سو لا شوڈ پریویل. اور لا کا جو گارڈ کرتا ہے وہ سپریم کورٹ کرتا ہے. لیٹس سی، لیٹس بی ہوپ فل. آئی تھنک دیش میں بہت بڑی بات بن جائے گی کہ اگر لیگل جو سٹیٹس ہمارا ہے اس کو بنائے رکھے سپریم کورٹ، تو ایک سپریم کورٹ کی بڑی عزت بن جائے گی کہ صاحب یہ پالیٹکس کے آگے نہیں جھکی ہے. تو اس لہذا وی آر ہوپنگ، اور جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ بھی ریگولرلی اس کو، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریگولرلی ہیئرنگ میں لیں گے. انہوں نے بہت سے، کیونکہ پٹیشنز بہت سی ہیں، بہت سے لوگوں کو سننا ہے، تو ہوپ فلی کہ کچھ صحیح فیصلہ لیگلی ہو تاکہ یہاں لوگوں کی بھی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. نہیں دیکھیے، ہر دن ڈیولپمنٹ تو ہوگی. آخر جموں کشمیر کوئی انڈر ڈیولپ اتنا بھی نہیں تھا. جموں کشمیر ایک سب سے رچ اینڈ ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے. تو آپ یہاں کے وہ دیکھیے. اب الگ بات ہے کہ پولیٹیشینز نے یہاں پورا جو ایک ڈیولپمنٹ کی اور جو تھا اس کی اور انہوں کا رخ بہت کم رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ پولیٹیکلی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں. تو اس لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں. ڈیولپمنٹ پہلے بھی تھی، آج بھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں. دن بہ دن کچھ نہ کچھ کام تو ہوتا ہی رہتا ہے. آپ جگموہن گورنر کی بات کریں اس آرٹیکل 370 سے پہلے، آپ ان کا دیکھیے کہ انہوں نے کتنی اچھی روڈز سب طرف بنا دی تھی. اور یہاں اس سے پہلے کتنے پروجیکٹس ہیں. رادر یہاں پر پولیٹیکلی اگر کہیں کمی ہے وہ یہ ہے کہ پاور پروجیکٹس ہمارے جموں کشمیر کے وہ اسٹیٹ کو ملنے چاہیے. یہاں پہ پینے کا پانی جو ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے، وچ از ان یوٹیلائز. چاہے وہ پہلگام کا ہمارا نالا ہے یا ہمارا سندھ کا نالا جو یہاں والا ہے، یہ پراپرلی یوٹیلائز ہو تاکہ لوگوں کو ایک پتہ لگے کہ ڈیولپمنٹ ہو. وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ سڑک کو ریپیئر کیا یا وہ کیا. یوتھ جو ہے یہاں پر اسے ملنا چاہیے کہ اس کی ان امپلائمنٹ دور ہو. یہاں کا جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کو اتنا ڈیولپ کیا جائے کہ ان امپلائڈ یوتھ کو جاب ملے، اس کا فیوچر سیف ہو. وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، اسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. پارکس کو اور گارڈن کو سجانا یا یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. It should have an impact on the economy of the state. That is called development.